کسی دوست نے پیسہ مانگا کاروبار کے لیے، اس نے دے دیا اور کچھ بھی طے نہیں ہوا، اب وہ جو دوست ہے جب وہ واپس اس کو کرتا ہے تو جو پروفٹ ہوا تھا اس کو 50-50 کر لیتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ اس قرضہ دینے والے نے کس معاہدے کے تحت دیا یا سامنے والے نے کیا کہہ کر لیا ہے۔ اگر تو سامنے والے نے یہ کہا کہ مجھے قرض دے دو، میں تھوڑا کام کروں گا پھر میں یہ قرضہ تمہیں لوٹا دوں گا، اور اس نے بھی یہ قرضہ کہہ کر ہی دیا ہے، تو پھر تو مطلب وہ قرض ہے وہ اس کو بعینی لوٹانا ہوگا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بھی ہے کہ جب آپ نے کسی کو قرض دیا تو عموماً ایسا فرماتے تھے کہ اور اس میں کچھ زیادہ کر دو، یعنی زیادہ کر کے دیتے تھے، کیونکہ اگر پہلے سے طے ہو قرض کے اوپر کہ میں آپ کو مثلاً 1 لاکھ دے رہا ہوں لیکن 1,10,000 واپس لوں گا تو یہ 10,000 سود بنیں گے، لیکن اگر پہلے سے طے نہ ہو، میں نے آپ سے 1 لاکھ لیا اور میں آپ کو 1 لاکھ دیتا ہوں اور آپ کچھ طلب بھی نہیں کر رہے، پھر میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں کہ برے وقت میں آپ نے میری مدد کی تھی، لیں 10,000 میں اور آپ کو اضافی دیتا ہوں، یہ حرج نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اس دوست نے صرف بطور قرض لیا، کاروبار کیا، پروفٹ ہو گیا، 1 لاکھ یا کچھ بھی قرضہ واپس کرتا ہے اور اس پروفٹ میں سے بھی اس کو دے دیتا ہے، یہ طیب اور حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے تھوڑا سا پیسہ دیں، میں کاروبار کروں گا، پروفٹ ہوگا تو پھر میں آپ کو جتنا ہوگا میں دے دوں گا، مجہول رکھا تھا، تو اب وہ نفع نہیں لے سکتا، اب صرف اپنا پیسہ واپس لے گا، اور یہ بلکہ معاہدہ ہی غلط تھا، کیونکہ جب پروفٹ کو مجہول رکھا جائے، مجہول مینس غیر معلوم رکھا جائے، تو اس طرح کا معاہدہ غلط ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح کہا تھا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں کاروبار کے لیے، جو بھی نفع ہوگا ہم اس پہ ادا کریں گے، بالکل طیب اور حلال ہے یہ صورت بھی، کہ اب انہوں نے باقاعدہ طے کر لیا کہ جی پروفٹ جو ہے 50-50 ہوگا، یعنی 50% 50%، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک صورت اس کی ناجائز والی بنتی ہے کہ جب وہ مطلب کاروبار کا کہہ کر لے اور پروفٹ مجہول رکھا جائے، اور یہ بھی ناجائز صورت بنے گی کہ وہ بطور قرض لے لیکن بعد میں کہہ دے کہ اگر پروفٹ ہو تو ساتھ میں پروفٹ بھی آپ کو دے دوں گا، تو یہ بے قرض کے اوپر نفع دینا لینا ہوگا جو سود ہوتا ہے، اور یہ بھی گناہ بنے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی نے 12 سال کی عمر میں کسی سے کچھ قرضہ یا کچھ امانت اس کی لے لی، اب وہ دینا بھول گیا یا نہ دیا، اور اب وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے اور یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے جس سے پیسے لیے تھے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو یہ 12 سال میں اگر وہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا، علامات بلوغت کوئی بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، تو یہ مطلب ابھی مکلف نہیں ہوا تھا، اگر یہ نہ بھی دے، کچھ بھی پیسہ صدقہ وغیرہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر 12ویں سال میں بالغ ہو چکا تھا یا نابالغ ہی تھا اس زمانے میں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ چلو پھر بھی میں شریعت کے تقاضے کے مطابق کچھ نہ کچھ کر لوں، تو اب اس کے لیے حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ جتنا پیسہ اس نے لیا تھا غور کر لے، اگر ایکوریٹ رقم معلوم ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اندازہ کر لے کتنے ہوں گے، 10,000 12,000 100 200 300، جہاں دل اس کا گواہی دے کہ ہاں اتنے ہوں گے، اتنا پیسہ اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، انشاءاللہ بروز قیامت کوئی گرفت وغیرہ نہیں ہوگی۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کسی غیر مسلم سے کچھ پیسہ وغیرہ لیا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور نہ اس کے رشتہ داروں کا پتہ ہے نہ ورثاء کا پتہ ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے، یعنی جائز ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ تو دھوکہ اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہاں نہ دھوکہ تھا نہ جھوٹ تھا، قرض کے طور پہ لیا یا ویسے لے لیا اور دینے کی نیت تھی، لیکن اب وہ فوت ہو گیا اور نہیں پتہ کہ اس کے رشتہ دار کون ہیں، تو اب واپس کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اب یہ تو نہیں کر سکتا معاذ اللہ کہ اس کو اس کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کرے، کیونکہ ایصال ثواب ہوتا ہے مسلمان کو جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، یعنی جو مسلمانی کی حالت میں، یہ کم از کم ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہے،